آزادی اظہار میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اسلامی جہاد مگر کس کے خلاف؟ کوئی بھی شخص جب لفظ جہاد سنتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال آتا ہے کہ غیر مسلموں کے خلاف جنگ و جدال اور قتال، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا۔ چونکہ جنگ کرنا بھی بہت بڑی عملی جد و جہد ہے، اسی لیے اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ اب اکثر ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جہاد کس کے خلاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ شریعت میں جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ کیا غیر مسلموں سے جنگ کرنا اور انہیں قتل کرنا جائز ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب اسلام کے معنی ہی امن و سلامتی کا دین یا راستہ ہے تو پھر قتل و غارت کیوں؟ دراصل یہ ایک آفاقی سچائی اور اصول ہے کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ چونکہ دنیا میں ہمیشہ اکثریت جاہل اور ظالم لوگوں کی ہی رہتی ہے، چنانچہ انہیں مغلوب کرنے کے لیے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسلام میں ہر عقیدے کے غیر مسلم کو ذمہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اسلامی حکومت ان سے معمولی سا جزیہ وصول کر کے ان کو مکمل امن و سلامتی کی ضمانت دیتی ہے اور ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ تو پھر ان سے جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، دراصل دین اسلام کا اصل منشا اور مقصد دنیا بھر میں نظام عدل قائم کرنا ہے، اور عدل ضد ہے ظلم کی۔ اگر ظلم رہے گا یا ظلم کی حکمرانی ہوگی تو کبھی بھی عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کسی بزرگ کا مشہور قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہاں پر کفر سے مراد غیر اسلامی حکومت ہے، یعنی غیر اسلامی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ لہذا ظلم چاہے کوئی بھی کرے اور ظالم چاہے بظاہر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ انسانیت کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سب سے پہلے ظالم مسلمانوں کے خلاف ہی جہاد شروع کیا تھا، یعنی وہ ظالم لوگ جن کے دلوں میں اللہ کے سوا مال و دولت کی حرص پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اللہ کے حکم زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ انکار کرنے کو ہی کفر کہتے ہیں، اور کفر کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ عدل لفظ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کے اصل اور صحیح مقام پر رکھنا، اور ظلم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام سے اٹھا کر غلط مقام پر رکھ دینا۔ اگر اللہ کی مقام کی جگہ پر، اللہ کا جو مقام ہے اس کی جگہ پر کسی اور کو رکھ دیا جائے یا اسے تسلیم کر لیا جائے تو وہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ فرمان خدا ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، آیت نمبر 13 سورہ لقمان۔ نمبر 5، اکثر اسلامی جہاد اور فتوحات اسی لیے کی گئیں کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی کسی ناانصافی اور ظلم کی اطلاعات ملتی تھیں تو اسلامی حکومت وہاں پر کارروائی کر کے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتی تھی، اور جب تک وہاں سے ظلم کا نظام ختم کر کے عدل کا نظام قائم نہ کر دیا جاتا جہاد جاری رہتا۔ دراصل عدل کا نظام ہی اسلامی نظام ہوتا ہے۔ دراصل عدل کا نظام ہی اسلامی نظام ہوتا ہے اور عدل ہی اسلام کی اصل روح ہے۔ عدل ہی اسلام کی اصل روح ہے۔ افسوس ہے کہ اسلام کی یہ روح اب غیر مسلم مغربی ممالک کے پاس چلی گئی ہے۔ کسی بھی عدل پر مبنی معاشرے کے خلاف جہاد یا قتال نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ عادل معاشرہ کسی بھی عقیدے یا مذہب کا کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
سورہ البقرہ آیت 279 279 مزید فرمایا گیا کہ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا. یعنی یہ ہلاکت کس وجہ سے کی؟ ظلم کی وجہ سے، ان کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے نہیں، خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ظلم کرتے تھے عوام پر، اس لیے ان کو ہلاک کیا. سورہ یونس آیت نمبر 13 میں یہ فرمایا گیا. ٹھیک ہے جی. رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کرے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. یعنی کسی بستی کو ظلم کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے اور وہاں کے لوگ نیک بھی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 117 میں. یعنی اگر کسی بستی کی اکثریت نیک اور عدل پسند افراد پر مشتمل ہوگی تو اس پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا. یہ قابل غور بات ہے کہ کسی بستی کی اکثریت نیک ہونی چاہیے. اچھا، مزید ارشاد ربانی ہے کہ کافر لوگ ظالم ہیں، یعنی کافر لوگ ہی اصل میں ظالم ہیں. کافر کا مطلب جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. سورہ البقرہ آیت 254 یعنی 254 یعنی جو کافر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں مزید فرمایا گیا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان آیت 13 نمبر 7. حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے کے پاس یہ کہلوا کر بھیجا کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کی سزائیں ختم کر دے. یہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 یعنی موسیٰ نے فرعون کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا بلکہ خود خدا نے انہیں غرق نیل کر دیا. سورہ طٰہٰ میں مزید فرمایا گیا کہ اے موسیٰ و ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. یہ ہے آیت نمبر 43 اور 44. نمبر 8. شیطان کا سب سے پہلا اعتراض آدم کی تخلیق پر یہی تھا کہ یہ مخلوق زمین پر فساد پھیلائے گی. یہ جو آدم بنایا ہے یہ زمین پر فساد پھیلائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی اگر یہ فساد پھیلائے گا یعنی کمزور لوگوں کے حقوق غصب کرے گا، کمزور لوگوں کے حقوق چھینے گا، تو اس کو روکنے کے لیے میرے مومن بندے ان فسادیوں کے خلاف جہاد کریں گے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، یعنی زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اب ہر فساد جہاد نہیں ہوتا کہ لوگ فساد کریں اور کو جہاد کا نام دے دیں، ایسا نہیں ہوتا. جہاد کے کچھ اصول ہیں. نمبر 9. آج کے جدید سائنسی دور میں ضروری نہیں کہ اسلحے کے ذریعے جہاد کر کے ہی ظلم کا خاتمہ کیا جائے. آج کے جدید سائنسی دور میں یہ ضروری نہیں کہ اسلحے کے ذریعے ہی جہاد کر کے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، بلکہ جن جدید طریقوں سے یورپین اقوام نے ترقی کر کے، یعنی یہ بات بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اسلحے کے ذریعے ہی آپ جہاد کریں آج کے دور میں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جن جدید طریقوں سے یورپین اقوام نے ترقی کر کے اپنے ملکوں میں نظام عدل قائم کیا ہوا ہے اور ہمیں مغلوب کیا ہوا ہے کیونکہ ہم ظلم کر رہے ہیں، وہی طریقے اختیار کر کے ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے خلوص نیت اور خوف خدا اور مال و دولت سے بے رغبتی ہونا ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہے مورخہ 9 مئی 2023 بروز منگل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.